اور خسرو پرویز کے بیٹے شیروا نے اپنے باپ کو قتل کیا اور خود وہ بادشاہ بن گیا۔ اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ جب یہ دونوں نمائندے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو اس واقعے کی خبر دی کہ تم جس بادشاہ کا پیغام لے کر آئے ہو وہ تو قتل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کو اس بات کی خبر دے دو کہ مجھے پتہ چل چکا ہے، اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑوں کے قدم جا نہیں سکتے۔ اور تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں روانہ ہوئے اور جو کچھ پیغام دیا گیا تھا نبی اکرم کے حوالے سے وہ پیغام جا کے اپنے بادشاہ کو دیا۔ یہ بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو بھی یمن میں ایران کے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک اور خط آپ نے کیسر روم کے نام لکھا، اسی طرح شروع ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارے بعض کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر لوگ رخ پھیر لیں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اسی کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ خط آپ نے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر روانہ کیا۔ جب یہ خط وہاں پہ ہرقل کو ملا تو اس نے کہا کہ کوئی یہاں پہ عرب کا یعنی کہ محمد کو جاننے والا موجود ہے۔ تو زمانے میں ابو سفیان ایک قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، ابو سفیان وہیں پر موجود تھے اور ظاہر ہے ابھی تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ابو سفیان کو بلایا گیا، اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، ظاہر ان کے وزیر اور سارے لوگ وہاں جمع تھے، ہرقل روم کے جتنے بھی منصبدار تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ جو بھی قافلہ گیا ہوا تھا یہ عربوں کا، اس کو ہرقل نے بلایا اور پوچھا سب سے زیادہ قریبی تعلق کون رکھتا ہے رسول اللہ سے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں رکھتا ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو۔ اب ظاہر وہ تو اپنی زبان بولتا تھا نا، تو بیچ میں ایک انٹرپریٹر رکھا ہوا تھا، عربی سے ٹرانسلیٹ کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے پاس لا کر بٹھا دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ یہ آپ دیکھیں پشت پر بٹھانے کا بہت امپورٹنٹ تھا یہ نقطہ۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا، یعنی کہ نبی اکرم کے بارے میں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ پیچھے اس لیے بٹھایا کہ اگر آگے بیٹھے ہوتے تو کیا پتہ ابو سفیان کسی اشارے سے یا کچھ پیغام پہنچا کے ان کو روک دیتے کہ کانٹرڈکٹ مت کرنا مجھ کو، تو اسی لیے لوگوں کو بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ کفار کی تو یہ علامت ہوتی ہے، حالت کفر میں انسان ہو تو لوگوں کو اوپینین بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، حالت اسلام میں آ جائے تو پھر اللہ ہی کی بات اہم تر ہوتی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، لینیج کیا ہے؟ میں نے کہا اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی، یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کبھی کسی اور نے کیا؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ اس نے پوچھا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ جواب دیا کمزوروں نے۔ ہرقل نے پوچھا اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ جواب دیا بڑھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ موقع تھا جب ان کا دل چاہا ہوگا
کہ جھوٹ بول دوں کہ نہیں کوئی نہیں بڑھ رہے، لیکن سچ بولنا پڑا۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کے بارے میں جھوٹا ہونا جانتے ہو؟ کیا وہ جھوٹ بھی پہلے بولتا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا بدعہدی کرتا تھا؟ کہا نہیں، بلکہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرے گا۔ صلح حدیبیہ ہوئی بھی تھی نا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس فقے کے سوا مجھے اور کہیں کوئی چیز گھسانے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ کہا جنگ میں ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں ذکر پہنچا لیتا ہے اور ہم اس کو ذکر پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، اقرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس شخص کا نسب پوچھا، تم نے بتایا اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ ابھی سوال اس نے اس لیے پوچھے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ اس کو ویریفائی کر سکے، جو نشانیاں ان کے پاس رسولوں کی موجود ہوتی تھیں۔ اور میں نے دریافت کیا کیا یہ بات اس سے پہلے تم میں سے کسی نے کہی؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو پہلے کہی جا چکی۔ پھر میں نے دریافت کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، یعنی کہ بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگوں سے کیا وہ جھوٹ بولتا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنے لگے۔ میں نے دریافت کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تم نے بتایا کمزور پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ پیغمبروں کے پیروکار کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد ہوا؟ تم نے کہا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دل میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا اللہ کی عبادت کرنے کا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، کہ جہاں میں ہوں اس جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اتنی عقیدت کا اس نے اظہار کیا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے درباریوں نے شور مچا دیا، ان کو خیال ہوا کہیں یہ ایمان نہ لے آئے۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں یعنی کہ ابو سفیان اور ان کے انٹوراج کے بارے میں حکم دیا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ۔ ہم باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ ابو کبشہ دائی حلیمہ کے شوہر کا نام تھا، ایک غیر معروف سا نام تھا، اور جب عرب کسی کی تحقیر کرنا چاہتے تھے، کسی کی انسلٹ کرنا چاہتے تھے تو اس کی نسبت کسی غیر معروف شخص کی طرف کر دیتے تھے نا، جو کہ ویل نون نہ ہو۔ نعوذ باللہ ان کا درجہ کم کرنے کے لیے ابو سفیان نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو خود بنو اسفر کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ بنو اسفر کہتے ہیں پیلے رنگ کو، تو ان کی رنگوں کے اندر کچھ پیلاہٹ سی ہوگی تو بنو اسفر کہا جاتا تھا، یلو ریسز۔
آج کل تو چائنیز کو کہا جاتا ہے نا یلو ریسز، تو ان کو یہ لوگ رومنز کو عرب بنو اسفر کہا کرتے تھے. کہا کہ ان سے تو بنو اسفر کا بادشاہ ڈرتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کر دیا. اب بات یہ ہوئی کہ قیصر روم پہچان جانے کے باوجود حکومت کی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لایا، بہت محروم رہ گیا. اتنے قریب آ کر ایک خط پھر آپ نے شاہ مصر مقوقس کے نام بھیجا. حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سفیر تھے. مقوقس نے سفیر کا اعزاز اور اکرام کیا اور رسول اللہ کا خط ادب اور احترام کے ساتھ ایک ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیا. تحفے کے طور پر آپ کو 2 کنیزیں بھیجی اور کہا کہ مصریوں میں یہ دونوں خواتین بہت عزت والی ہیں. کچھ کپڑے اور سواری کے لیے ایک خچر بھیجا، اس کا نام دلدل تھا. خچر آپ جانتے ہیں نا، گدھے اور گھوڑے کا کراس ہوتا ہے. راستے میں حضرت حاطب نے تبلیغ کی، جس سے کہ یہ دونوں لڑکیاں ماریا اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مسلمان ہو گئیں. جب مدینے آئے تو رسول اللہ نے ماریا کو اپنے لیے رکھا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا. حضرت ماریا سے ہی 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. نبی اکرم کی عمر تقریباً اس وقت 60 برس کی تھی. آپ بے انتہا خوش تھے بیٹے کی ولادت سے. ایک تو اتنے عرصے بعد اولاد، بہت گیپ تھا، اور اتنے مدت بعد کوئی بچہ آئے تو اس سے ویسے ہی بہت زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑھاپے کی اولاد. آپ کی عمر 60 سال کی تھی اور اس عمر میں آپ کے ہاں بیٹا ہوا. بہت آپ محبت کرتے تھے اور حضرت ماریا سے بھی آپ بہت محبت کیا کرتے تھے. یہ ہے ماریا قبطیہ، میری دا کاپٹ ان کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریا کو حسن سیرت، حسن صورت دونوں ہی سے نوازا تھا. 16 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے جتنا رشک ماریا پر آتا ہے اتنا کسی دوسرے پر نہیں آتا. خوبصورت، نیک، حضور کی توجہ کی مرکز، اور پھر اللہ نے اولاد بھی دے دی. وہ ہے نا یہ تو اولاد کا معاملہ کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. نہ کسی کا کریڈٹ ہے اس میں اور نہ ہی کسی کا ڈسکریڈٹ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک بہت آیا، پھر اللہ نے چونکہ ان کو اولاد بھی دی تو جو باقی بیویاں تھیں ان کو فطری طور پر کچھ نہ کچھ رقابت تو ہوئی ہوگی. کچھ تو آپ کی بیویاں ایسی تھیں کہ جن کی پچھلے شوہروں سے اولاد تھی. حضرت عائشہ کا تو کوئی پچھلا شوہر بھی نہیں تھا، اولاد بھی نہیں ہوئی، تو ان کو شاید زیادہ ہی تھوڑا رشک آتا ہوگا. ایک دفعہ رسول اللہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے آئے اور اپنے چہرے کے ساتھ ان کے چہرے کو ملا کر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ دیکھو عائشہ کتنا ملتا ہے مجھ سے. کتنا نیچرل ہے نا، ہر باپ کا یہی ہوتا ہے، ہر ایک بچے کو ملا کر اپنے آپ سے ہی کہتا ہے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو کتنا ملتا ہے مجھ سے. حضرت عائشہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ تعریف کرتی، کہتی مجھے تو کوئی شباہت نظر نہیں آتی. بالکل نیچرل انسان تھے نا. ہم نے جب ان کو انسانوں کی کیٹیگری سے نکال دیا تو ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں. سوچیں کہ ان کی عمر اور کس کے دل میں یہ ارمان ہوتا بچہ ہونے کا، اور اللہ کے رسول سے اولاد کا ہونا کتنا بڑا آنر. تو نیچرل تھا، کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں آتی شباہت. ایک دفعہ پھر آپ آئے. اچھا اللہ کے رسول کو بھی دیکھیں حضرت عائشہ سے ہی پوچھتے تھے نا، چھیڑا چھاڑی کرتے تھے ان سے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم کی گروتھ کتنی اچھی ہے، اس کی اٹھان کتنی اچھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا سبھی بچے اس طرح کے ہوتے ہیں اس عمر میں. اور رسول اللہ کا جو بچوں کے ساتھ حال تھا کہ اوروں کے بچوں پر اتنی شفقت، اتنی مہربانی، اتنی ان سے محبت کرتے تھے. یہ تو پھر اپنا بیٹا تھا، جتنا بھی آپ کو پیارا لگتا کم تھا. ایک دفعہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک ہار آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میں اس کو دوں گا جس سے مجھ کو سب سے زیادہ محبت ہے، یا شاید یہ فرمائے گا جس سے مجھے بہت محبت ہے. اب آپ سوچیں نا کہ ساری بیوی انتظار میں بیٹھ گئی ہوں گی، یہ دیکھیں اب کس کو ملتا ہے. کافی دیر سسپینس میں رکھا ان کو، پھر اپنی نواسی امامہ کو بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا. آپ نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحم کا برتاؤ اسلام کی پہچان ہے.
سختی اور مار پیٹ اور ہر وقت کا ان کو برا بھلا کہنا، یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے اسلام کے ساتھ اس چیز کو